السلام علیکم ناظرین، سٹی نیوز HD کے پروگرام ایک دن ایک شخصیت کے ساتھ میں ہوں محمد کامران سعید۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی صاحب سے، جنہوں نے اکتوبر 2019 میں چارج سنبھالا اور ان کے آنے کے صرف 3 ماہ بعد کورونا کی وبائی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اور اپنے بہترین اقدامات سے کورونا کی وبائی صورتحال کو بہترین انداز میں ٹیکل کرنے کی کوشش کی۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کی پرسنل لائف سے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی، بنیادی طور پہ تو میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور پیدائش میری وہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے ہم لوگ، تو زیادہ میرا جو اسکولنگ ہے اور باقی بعد کی ایجوکیشن وہ اسلام آباد سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچپن آپ کا لاہور میں ہی گزرا؟ پیدائش وہاں کی تھی، بٹ یہ کہ جو اسکول لائف ہے وہ ساری یعنی بچپن اسلام آباد میں گزرا۔ تو بچپن میں کیسا آپ کا مزاج تھا؟ یعنی بچوں کی نیچرز ہوتی ہیں نا، یعنی کچھ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی ایسے ہوتے ہیں جو پیرنٹس کی بات مانتے ہیں، گھر سے بھی نہیں نکلتے۔ میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ شرارتی تو جو میرے پیرنٹس بتاتے میں نہیں تھا، باقی تھوڑا سا انٹروورٹ شاید میں تھا، اور باقی شرارتیں ظاہر ہے بچے کرتے ہی ہیں، تو وہ بٹ یہ کہ بہت زیادہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی کہ آپ جس کو کہیں کہ بہت سے زیادہ جو بچے یعنی کہ شرارتی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر بات کی جائے آپ کے بچپن میں، یعنی ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کا ڈریم کیا تھا؟ جی دیکھیے، بچپن میں تو ظاہر ہے ہمارے عام طور پہ ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ، یہ 2-3 پروفیشنز اس زمانے میں ہوتے تھے جو بچے آئیڈیلائز کرتے ہوتے تھے، بٹ پھر اس کے بعد جا کے کالج اور یونیورسٹی لائف میں مجھے سول سروس کی طرف میرا ایپٹیٹیوڈ بنا، اور پھر آئی ڈیسائیڈڈ کہ جی میں سول سروس کی طرف آؤں گا، پھر ایگزام دیے اور اس طریقے سے۔ تو ادروائز شروع میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر یا پائلٹ یا انجینئر جو بچوں کو سکھایا یا پڑھایا یا جو ہم سنتے تھے، تو اس وقت تک تو وہی تھے ذہن میں۔ صحیح۔ تو اگر بات کی جائے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ یعنی پڑھائی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، ایوریج تھے، کیا میلان تھا پڑھائی کا؟ جی دیکھیے، میں کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، بٹ الحمدللہ میں ٹاپ 5 میں ہی کلاس میں جب بھی میں رہا ہوں۔ تو باقی یہ تھا کہ میں اس طریقے سے کلاس ریگولر اٹینڈ کرتا تھا، بٹ بہت زیادہ پڑھاکو نہیں تھا۔ ہاں، تو ایگزام کی رات کو بس ہم نے پڑھنا، اور اس کے بعد پیپر۔ جی ہاں، جو اسپورٹس ہوتی تھی اسکول کالج میں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ باقی کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو کہ ہر گلی محلے میں ظاہر ہے، اس طریقے سے یونیورسٹی کالج لیول پہ بھی۔ تو باقی تھوڑا بہت بیڈمنٹن میں کھیلتا رہا ہوں، اور پروفیشنلی تو اس طرح سے میں کسی اس میں نہیں، بٹ یہ کہ جی ہاں، شوق کے طور پہ۔ صحیح۔ تو تعلیمی کریئر کے بارے میں کچھ بتائیے، یعنی آپ کی کوالیفیکیشن اسپیسیفکلی کس فیلڈ میں ہے؟ ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں، اور اس کے بعد پھر میں نے ایم فل بھی اکنامکس میں کیا، اور بس اس میں پھر میرا جو ریسرچ وغیرہ تھی اس کے بعد سول سروس میں آ گیا، تو ورنہ آگے پھر شاید میں پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا میرا، تو بہرحال وہ اکنامکس از مائی اس طریقے سے ڈگری جس میں نے پڑھا، اور پھر ابھی بھی کہیں اکنامکس کی چیز آتی ہے تو ظاہر ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا پرسوٹ اس طریقے سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ سول سروسز کا آغاز کب، کیسے، کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیے، یہ تو سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے بڑا کمپیٹیٹیو، اس کی آپ کو ظاہر ہے تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سارے 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، سارے تو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے ہوتے۔ اس میں سے 200 کی اکنامکس تھی، باقی وہ تمام پیپرز تھے جو آپ نے نہیں پڑھے ہوتے، تو آپ کو اوبیسلی اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور پھر پنجاب کا ڈومیسائل ہونا سب سے زیادہ ظاہر ہے کمپٹیشن یہاں پر ہوتا ہے، تو اس میں صرف آپ نے پاس نہیں کرنا ہوتا بلکہ اچھے مارکس کے ساتھ آپ کو میرٹ پہ آنا ہوتا ہے، ادروائز پھر یا تو آپ کی ایلوکیشن ہوتی نہیں ہے، یا پھر جو آپ کے ٹاپ 2-3 گروپس ہیں ان میں آپ فال نہیں کرتے۔ تو وہ پھر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ اس کی تیاری بھی سٹارٹ کر دی،
اور سبجیکٹ سلیکشن سے لے کے اس کے بعد ایگزام دینا اور پھر اس کے بعد انٹرویو وغیرہ، وہ سارا ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. تو بہرحال اس میں محنت. اٹیمپٹ میں ہی آپ نے کر لیا تھا؟ نہیں، میری سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہوا تھا. اس سے پہلے میری ایک اس میں انگلش پریسی کا جو پیپر تھا اس میں آئی کوڈ ناٹ پاس دیٹ پیپر، تو اس میں سیکنڈ ٹائم پھر. صحیح، ٹھیک ہے. تو سر سی ایس ایس چونکہ آپ نے تو کیا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا آج کل ڈریم ہے سی ایس ایس کرنا، اور اس کے پیچھے جو ہے وجوہات، یعنی کہ ایک چارم ہے اس لائف میں. ٹھیک ہے، عہدوں کی زندگی لوگوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، حالانکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ اس میں پریکٹیکلی آ گئے، آپ کو تو پتہ ہوگا. تو کیا آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں، مطلب سی ایس ایس کرنے والے جو ہیں؟ دیکھیے اس میں کیا مشورہ؟ 2-3 بنیادی چیزیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیر از این ایپٹیٹیوڈ فار سی ایس ایس. آپ کسی کو زبردستی سی ایس ایس نہیں کروا سکتے. اگر وہ ایک پیشن کے ساتھ کوئی سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے، دن رات لگانا چاہتا ہے، تو ہی وہ میں سجیسٹ کروں گا یہاں پر آئے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایک نالج بیس آپ کا ایک منیمم جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو چاہیے. ظاہر ہے جو سبجیکٹس آپ لے رہے ہیں، اب آپ نے بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے زندگی میں نہیں پڑھے ہوتے، آپ کو فرسٹ ٹائم پڑھنے پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر ان میں آپ کے ساتھ وہ لوگ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ میں ماسٹرز ڈگری کی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ایک آپ کا نالج بیس بھی ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں سکلز ہیں پرٹیکولر. ظاہر ہے آپ نے کون سا سبجیکٹس رکھنے ہیں، کس سبجیکٹ کی کس طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد ایگزام میں اپنے آپ کو کیسے آپ نے وہاں پر جا کے پریزنٹ کر. اکیڈمیز کا ضروری اس میں ہے، اکیڈمیز میں ایڈمیشن لینا، کسی سے پڑھنا؟ جی دیکھیے، اکیڈمیز ڈیفینیٹلی اس میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے لوگ جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی جن کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اینڈ ہو کوڈ ناٹ میک اٹ، ان کا بھی ایک ظاہر تجربہ ہوتا ہے. وہ ان اکیڈمیز میں آ کے آپ کو وہی جو میں اسکلس کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کو ٹرکس آف دا ٹریڈ یا جو وہاں پر ٹپس ہیں اس حوالے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ بھی بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اوکے. تو سی ایس ایس کا ایگزامینیشن پاس کرنے کے بعد آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں پر اور کس ڈیزگنیشن پر ہوئی تھی؟ میری پہلی پوسٹنگ کے پی کے میں ہوئی تھی. وہاں پر ہم نے سب سے پہلے یو ٹی شپ میں نے کی تھی ہری پور میں، انڈر ٹریننگ جو ہمارا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی مانسیرا سے آگے ایک ڈسٹرکٹ ہے بٹاگرام. وہاں میں نے تقریباً 1 سال سرو کیا. وہ اس زمانے میں کافی ٹف ایریا تھا، کیونکہ ارتھ کویک کے بعد وہاں کوئی آفیسر گئے نہیں تھے، تو وہاں پر اس طریقے سے اکوموڈیشن اور باقی آفس وغیرہ کی کافی پرابلمس تھے. بٹ اللہ کا شکر ہے وہاں میں نے تقریباً 1 سال گزارا، اور وہ ساری چیزیں جو کہ ایک آفس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ میں نے وہاں پر سیٹ اپ کی. اور پھر میرے آنے والے جو میرے بعد آفیسرس تھے انہوں نے وہاں پر مجھ سے کم از کم بہتر ٹائم گزارا. تو یعنی ایک آپ نے انہیں بنیاد فراہم کر دی تھی. صحیح. اس کے بعد فیصل آباد آ گئی، اس کے درمیان میں بھی نہیں. اس کے بعد میں یو این ڈی پی چلا گیا. کچھ عرصہ میں نے وہاں کنسلٹنسی کی. دین پھر میں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن میں رہا. اے سی سٹی کو تقریباً 2.5 سال میں نے وہاں سرو کیا. پھر اس کے بعد ایک آدھ پوسٹنگ اور کی. پھر اسلام آباد ایڈمنسٹریشن میں واپس آیا. پھر پرائم منسٹر آفس چلا گیا. وہاں میں تقریباً 1.5 سال میں نے 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا، اور ایز پی ایس او. اور پھر اس کے بعد میں یہاں فیصل آباد آیا ہوں. اوکے. فیصل آباد تعیناتی اور اس کے فوراً بعد 3 ماہ تقریباً لگے ہیں آپ کو. اس کے فوراً بعد جو ہے کووڈ کی جو ہے صورتحال پیدا ہو گئی. تو کتنا بڑا چیلنج تھا یہ آپ کے لیے ایز اے ڈپٹی کمشنر، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی اس میں بنیادی طور پہ تو دیکھیے ہماری ٹریننگ ہی چیلنجز سے نمٹنا اور ان سے لڑنا جو ہے وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اب یہ ایک واقعی ایسا چیلنج تھا جو کہ میرے خیال اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پینڈیمک جو تھا وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے کوارنٹین سینٹرز بنوائے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو باہر سے پیسنجرز آنے تھے ان کی ٹیسٹنگ کروانے، ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ. ان کو ایون یہاں تک ہوا کہ جو لوگ یہاں کوارنٹینز میں آ کے رہتے تھے ان کو پھر ہم نے یہاں ٹیسٹنگ کے بعد ان کے گھروں تک پہنچانے تک کی ذمہ داری ہمارے پاس تھی.
اور اس میں یہ چیلنجنگ اس وجہ سے تھا کہ میرے 6 اسسٹنٹ کمشنرز میں سے 4 کو اس دوران جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہوا، اور اس وقت بڑا خوف تھا. ہمارے اور بہت سارے آفیسرز پازیٹیو ہوئے. سر اس پہ بات کرتے ہیں، وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے.